بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. محترم مشائخ کرام اور محترم حاضرین، آج کی یہ جو مجلس ہے یہ انتہائی اہم مجلس ہے، اور یہاں جو موضوعات ہیں اور یہ بھی بہت اہم ہیں، اس لیے کہ آج ہم لوگ یہاں جن چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں اور جن افکار کا اور جن عقائد کا اور جن سلوک کا جو ہم سامنا کر رہے ہیں، وہ خود اس بات پر شاہد ہیں کہ ہم انتہائی کٹھن مرحلے سے جو ہے گزر رہے ہیں. یعنی ہر طرف ایک نئی بات ہے، ہر آدمی کی زبان پر ایک ایسی بات ہے جو نہ جس پر ائمہ کرام اور نہ جس پر تابعین، اتباع التابعین، صحابہ اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر تھے، اور لوگوں میں اختلاف. تو یہ ساری چیزیں آج بہت زیادہ ہیں، اور پھر ان کا سبب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ ایک طرف سے اگر دیکھا جائے تو ان کا ہونا ضروری ہے، ان کا پیش آنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو حق واضح کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی سیدھے راستے پر لے کر آتا ہے. یعنی جب تک باطل نہیں ظاہر ہوگا، حق کے لوگ جو ہوں گے وہ اس پر رد نہیں کریں گے. جب تک باطل ظاہر نہیں ہوگا تو حق کے لوگ اس کے متعلق خاموش رہیں گے، اپنا کوئی موقف ظاہر نہیں کریں گے. مگر جیسے ہی باطل ظاہر ہوگا تو اہل الحق کے لیے واجب ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کریں اور اس پر رد کریں. یہ ان کے لیے ضروری ہے. تو بہرحال یہاں جس موضوع پر میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ گفتگو کرنے والا ہوں وہ موضوع ہے منہج اہل السنت والجماعہ، یعنی منہج اہل السنہ والجماعہ کا تعارف اور اس کی اہمیت. سب سے پہلے ہم لوگ اہل السنہ کسے کہتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ کسے کہتے ہیں، اس کے تعلق سے انشاءاللہ چند مختصر باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. چونکہ یہ لفظ جو ہے اہل السنہ والجماعہ، تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے السنہ، تو ہم کو مشکل ہوگا سمجھنے کے لیے کہ اہل السنہ والجماعہ کسے کہتے ہیں، کون ہے اہل السنہ والجماعہ. تو اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان دونوں لفظوں کی آپ کے سامنے کچھ مختصر تعریف کر دوں. تو سب سے پہلے اس میں جو لفظ ہے السنہ، اہل السنہ، السنہ کا معنی اصطلاح میں
یہ ہے، یعنی علماء کے درمیان یہ ہے الہدی الذی کان علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ علما وعملا واعتقادا وقولا وعملا وتقریرا. یعنی السنہ کسے کہتے ہیں کہ وہ طریقہ اور وہ نہج اور وہ منہج جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب تھے اور صحابہ کرام، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جس منہج پر تھے، جو ان کا طریقہ تھا، چاہے وہ علم کے راستے میں ہو، چاہے وہ علمی طریقہ ہو، چاہے وہ علم کے باب میں ہو، چاہے وہ عمل کے باب میں ہو، یعنی علما و عملا، علم میں بھی اور عمل میں بھی، واعتقادا اور عقیدے کے اندر، یعنی عقیدے میں، یعنی ان کا جو عقیدہ تھا اور ان کا جو علم تھا، انہوں نے جو علم چھوڑا ہے، اور اسی طرح ان کا جو عمل تھا، یعنی وہ کس طریقے پر عمل کرتے تھے، ان کا عمل کا طریقہ کیا تھا، اور پھر اسی طرح وقولا، یعنی وہ جو کہتے تھے ان کا سلوک کیسا تھا، اور پھر ان کا اعتقاد کیسا تھا، وتقریرا، اور پھر ان کے زمانے میں جو بھی چیزیں ہوئی، یہ ساری چیزیں السنہ کے اندر شامل ہیں. یعنی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اور صحابہ کا منہج، یعنی چونکہ صحابہ کا منہج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج سے مختلف نہیں ہے، تو اسی لیے دونوں کا منہج ایک ہی ہے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، صحابہ کہ استاد کون ہے، مربی کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر صحابہ کی کئی جگہ تعریف کی ہے، صحابہ کی مدح کی ہے، صحابہ کی اتباع کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا والسابقون الاولون، یعنی جو صحابہ سب سے پہلے اسلام قبول کیے، جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، اس کے اندر سارے صحابہ شامل ہیں. اور پھر اسی طرح والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی مہاجرین اور انصار میں سے جنہوں نے اسلام کی طرف سب سے پہلے سبقت کی. اور پھر والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی، یعنی ان کی اتباع کرنے والے میں کون لوگ شامل ہیں، تابعین ہیں، اتباع التابعین ہیں، اور اسی طرح ائمہ کرام ہیں. اور جو بھی آج تک اور قیامت تک جو بھی ان کے منہج پر چلیں گے، جو بھی ان کے راستے پر قائم رہیں گے، ظاہرا و باطنا، قولا و عملا و اعتقادا، یہ سارے لوگ اس آیت کے اندر شامل ہیں. اور ان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی نے جو خوشخبری ان کو سنائی ہے وہ یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہے اور پھر یہ لوگ بھی ان سے راضی ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی کے یہ راضی ہونے کا سبب کیا ہے کہ بعد میں آنے والوں نے ان کے منہج کی اتباع کی. یعنی بعد میں آنے والے ان کے منہج سے خارج نہیں ہوئے، ان کے منہج کے باہر یا ان کے منہج کے خلاف انہوں نے کوئی چیز ایجاد نہیں کی، کوئی چیز انہوں نے نئی شروع نہیں کی، بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے، اتباع التابعین نے، ائمہ کرام نے، سلف صالحین نے جس منہج کو چھوڑا ہے، جس نہج پر اس امت کو چھوڑا ہے، اس نہج پر یہ لوگ قائم رہیں. یہ بڑی خوشخبری اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے سنائی ہے. اور پھر یہاں جو السنہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ بدعت کے مقابل ہے. یعنی اہل السنہ، یعنی ہر چیز کے اندر یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، صحابہ کے طریقے کو یہ لوگ آگے رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہم کو حکم دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعظ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی حکم دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. اس وصیت پر اہل السنہ والجماعہ قائم ہے.
اس وصیت کو یہ لوگ سمجھتے ہیں اور اس وصیت پر یہ لوگ جو ہے عمل کرتے ہیں. اس کے اندر جو دوسرا لفظ ہے الجماعہ، اس کا معنی یہ ہے کہ الجماعہ کہتے ہیں ہم القوم الذین اجتمعوا علی امر ما، یعنی الجماعہ وہ لوگ ہیں جو کسی ایک ایسی چیز پر قائم ہیں جو ان کے درمیان مشترک ہے، جس پر وہ لوگ پورے ایک ساتھ جو ہے قائم ہیں. یعنی ایک خاص چیز ہے جس پر یہ لوگ قائم ہیں. یعنی ان کے درمیان عقائد میں یا صحابہ کے منہج میں یا ایسی چیزوں میں ان کے درمیان اختلاف نہیں ہے. یعنی یہ لوگ آپس میں متفق ہیں، یہ لوگ آپس میں متحد ہیں، یہ لوگ جماعت ہیں. اور پھر یہ لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی سے لیا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ فرقوں میں بٹ جائے گی اور 72 جو ہوں گے یہ سب جہنم میں جائیں گے، آگ میں جائیں گے، وواحدۃ فی الجنہ، اور ایک جنت میں جائے گی. اور اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی الجماعہ، یعنی یہ کیا ہے؟ یہ الجماعہ ہے. تو اہل السنہ کا جو لقب ہے، اہل السنہ کا جو نام ہے، وہ ان دونوں لفظوں سے ملا ہوا ہے، اہل السنۃ والجماعہ. یعنی سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نہج پر قائم ہیں، اور تابعین، اتباع التابعین اور سلف الامہ، سلف صالحین کے نہج پر قائم ہیں. اور پھر اسی طرح یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اور ان کے نہج کو مضبوطی کے ساتھ یہ لوگ جو ہے تھامے ہوئے ہیں. تو اس مختصر السنہ والجماعہ کی تعریف کے بعد، ان دونوں لفظوں کی تعریف کے بعد، تو اہل السنہ والجماعہ کا مرکب لفظ جب ہم دیکھیں گے تو اس کا معنی کیا ہوا کہ ہم المتمسکون بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ ومن تبعهم وسلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل والذين استقاموا على الاتباع وجانبوا الابتداع وهم باقون ظاهرون منصورون الى يوم القيامة. تو اہل السنہ والجماعہ کا معنی یہ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اور پھر جو ان کے بعد آئے، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر قائم رہے، انہوں نے ان کے منہج کو اور ان کے طریقے کو لازم پکڑا اور اس پر وہ جم گئے اور اس پر انہوں نے عمل کیا. یعنی عقیدے میں اور اقوال میں اور اعمال میں، یعنی ساری چیزوں میں، یعنی ہر طریقے سے. اور یہ لوگ ان کے منہج پر قائم رہے اور نہ ہی انہوں نے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی جس پر تابعین، اتباع التابعین اور صحابہ نہیں تھے، ایسی کوئی چیز انہوں نے ایجاد نہیں کی. تو یہی لوگ ہیں اہل السنت والجماعہ، اور یہی لوگ قیامت تک غالب رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد کرتے رہے گا قیامت تک. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد کرتے رہے گا. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. یعنی جو بھی ان کی مخالفت کرے گا یا ان کی مدد سے پیچھے ہٹے گا وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ لوگ حق پر قائم رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی. تو یہ اہل السنہ والجماعہ کے اہل السنہ والجماعہ کا مطلب ہے اور اس لفظ کا جو ہے یہ معنی ہے.
اور خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر جو لوگ اس منہج پر قائم نہیں ہوتے ہیں یا اس منہج پر نہیں چلتے ہیں یا اس منہج کو چھوڑ کر کسی دوسرے منہج کو اپناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے وعید سنائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو، اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی وعید اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سنائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، یعنی ہدایت کے آنے کے بعد، ساری چیزیں حق اور باطل واضح ہو جانے کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے کو اپنائے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر مؤمنین کا جو راستہ ہے اس راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر وہ چل پڑے، کسی دوسرے راستے کو وہ اپنائے، کسی دوسرے راستے کو وہ اگر فالو کرے، اگر کسی دوسرے راستے پر اگر وہ چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو وہ جس راستے پر قائم ہے ہم وہ اس راستے پر اس کو جو ہے چھوڑ دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور پھر ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے اور انجام ہے. تو دیکھیے کہ اس منہج کی کتنی اہمیت ہے. اس منہج کے تعلق سے خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر، اپنی سنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کتنے کھلے طریقے سے، کتنے واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر ان چیزوں کو جو ہے واضح کر دیا ہے. اب اہل السنہ والجماعہ کے تعلق سے یعنی بعض ان کی جو خوبیاں ہیں اس کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس کی جو اہمیت ہے، یعنی اس منہج کی جو اہمیت ہے اس کے تعلق سے. تو سب سے پہلے ان کی خوبی یہ ہے، یعنی اس منہج کی اہمیت یہ ہے کہ انہم اہل الوسط والاعتدال بین الافراط والتفریط وبین الغلو والجفا. یعنی اس منہج کی خوبی اور اس منہج کی اہمیت یہ ہے کہ ان کا جو منہج ہے، ان کا جو طریقہ ہے، یہ وسطیت اور اعتدال پر قائم ہے. یعنی نہ ان کے اندر غلو ہے، نہ ان کے اندر جفا ہے، نہ ان کے اندر افراط ہے، نہ ان کے اندر تفریط ہے. یعنی ہر مسئلے کے اندر جو بھی چیز ان کو پیش آتی ہے، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ عمل ہو، چاہے وہ قول ہو، یعنی کوئی بھی چیز جب ان کے سامنے آتی ہے تو ان کا منہج کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو نہ غلو کی روشنی میں دیکھتے ہیں، نہ جفا کی روشنی میں دیکھتے ہیں، نہ افراط کی روشنی میں دیکھتے ہیں، نہ تفریط کی روشنی میں دیکھتے ہیں، بلکہ یہ اس مسئلے کو وسطیت اور اعتدال کے ساتھ قبول کرتے ہیں. یعنی ہر چیز کو جس پر بھی یہ لوگ قائم ہیں اس کے اندر نہ غلو ہے نہ جفا ہے. یعنی جو اللہ تبارک و تعالی نے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے جن چیزوں کو کیا ہے اور جن چیزوں پر وہ رہے ہیں، جس منہج پر وہ رہے ہیں، اس نہج پر یہ لوگ قائم ہیں. کیونکہ ان کا جو منہج تھا وہ اعتدال پر قائم تھا، وہ وسطیت پر قائم تھا. تو اسی لیے اہل السنہ والجماعہ کا منہج بھی یہی ہے، اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہر چیز کے اندر، یعنی عقیدے میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک طرف جہمیہ ہے تو دوسرے طرف جو ہے معتزلہ ہے. یعنی بعض لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بالکل انکار کر دیا. جماعہ کا منہج وسطیت اور اعتدال پر قائم ہے. اسی لیے شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، تو ان کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا. تو ان کے منہج میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے میں سلف صالح اور صحابہ کے طریقے پر یہ لوگ قائم ہیں. یعنی
یہ جو اہل الحدیث کو دوسری جتنی جماعتیں ہیں، دوسرے جتنے گروہ ہیں، دوسرے جتنے فرق ہیں، سارے لوگوں سے ایک الگ کرنے والی چیز، سب سے اہم چیز یہی ہے. اس لیے کہ آپ کسی بھی جماعت کے پاس چلے جائیں، وہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے منہج کو انہوں نے لازم نہیں پکڑا. یعنی جیسے صحابہ نے قرآن اور حدیث کو سمجھا ویسے انہوں نے نہیں سمجھا. تو اس لیے اہل السنہ والجماعہ کے منہج میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ اور دوسرے جو باطل اور گمراہ جو فرقے ہیں ان کے درمیان فرق کرنے والے سب سے اہم صحابہ ہیں. یعنی صحابہ ہی ہیں جن کے ذریعے یہ دونوں جماعتیں الگ ہوتی ہیں، یہ دونوں فرقے الگ ہوتے ہیں. یعنی ایک فرقہ ناجیہ اور ایک فرقہ باطلہ ہوتا ہے. تو اسی لیے صحابہ کے منہج پر قائم رہنا، صحابہ کے نہج پر قرآن اور حدیث کو سمجھنا، یہ انتہائی اہم ہے. اور پھر ایک دوسری اہم چیز یہ ہے کہ یہ لوگ ہر مسئلے کے اندر اس سے متعلق جتنے نصوص ہیں، اس سے متعلق جتنی احادیث ہیں، چاہے وہ قرآن کی آیتیں ہوں چاہے وہ احادیث ہوں، کسی بھی مسئلے کے اندر وہ سب سے پہلے ساری چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ساری چیزوں کو جمع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی بھی مسئلہ یا کوئی بھی حکم یہ لوگ بیان کرتے ہیں. یعنی آج سب سے بڑا سبب جو اختلاف کا ہے اور تفرق کا جو سب سے بڑا سبب ہے، وہ ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک مسئلہ اگر پیش آتا ہے تو ایک حدیث کو وہ لوگ لے لیتے ہیں، یا مثلا حدیث کی ایک کتاب سے یا حدیث کی دو کتاب سے وہ جو ہے اس مسئلے کو لے لیتے ہیں، حدیث کو ظاہری طور پر وہ سمجھ جاتے ہیں. مگر جب وہ ایک یا دو حدیثوں کو لیتے ہیں تو کئی حدیثیں ان سے غائب ہو گئیں، کئی حدیثوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، کئی حدیثوں کو انہوں نے تلاش ہی نہیں کیا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس حدیث کو لے کر صحابہ کے طریقے کو نہیں دیکھتے ہیں. یعنی کیسے صحابہ نے اس حدیث کو سمجھا ہے، یا تابعین نے یا اتباع التابعین نے کیسے اس حدیث کو سمجھا ہے، وہ نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ صرف حدیث کو لے لیا اور حدیث کا جو ظاہری جو معنی ہے اس کو وہ لوگ جو ہے قبول کرتے ہیں اور اس پر جو ہے عمل کرتے ہیں. تو یہ اختلاف کا ایک اہم سبب ہے، اختلاف کا یہ بہت بڑا سبب ہے. تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کسی بھی مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہیے کہ ہم اس مسئلے کے اندر اس سے متعلق جتنی احادیث ہیں، اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، اس سے متعلق جتنے ائمہ کے اقوال ہیں، اس سے متعلق تابعین کا یا اتباع التابعین کا یا صحابہ کو جو عمل ہے اس کو ہم لوگ جمع کریں، اس کو ہم لوگ اس پر جو ہے غور کریں، اس کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد ہم ایک نتیجے پر آئیں، اس کے بعد ہم ایک نتیجہ قائم کریں، ایک حکم بیان کریں. اسی وقت ہم کو حق جو ہے ملے گا، اسی وقت ہمارے سامنے حق جو ہے واضح ہوگا. تو یہ اہل السنہ، تو اس مجلس کے اندر ان تمام چیزوں کو بیان کرنا یعنی وقت کی ناکافی کی وجہ سے مشکل ہے. تو انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں یا اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل السنہ والجماعہ کے منہج کو سب سے پہلے سمجھنے کہ اہل السنہ والجماعہ کا منہج کیا ہے، یعنی کتنا اہم منہج ہے، کتنا اونچا منہج ہے یہ. تو اس اہم منہج کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس منہج کو سمجھ کر اس منہج پر مرتے دم تک قائم رہنے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اور پھر میں آخر میں اپنے شیخ محترم الشیخ نور محمد حفظہ اللہ تعالی کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ کے سامنے کچھ کہنے کا موقع دیا. اور پھر اسی طرح مرکز ابن القیم الاسلامی کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو ارینج کیا، اس پروگرام کا انتظام کیا، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو انشاءاللہ حق واضح کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی حق پہنچائے گا. سو اللہ تبارک و تعالی اس مرکز کو بھی اللہ تبارک و تعالی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالی اس مرکز کو اور حق بیان کرنے اور حق کو واضح کرنے کی اللہ تبارک و تعالی سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.